اللہ نے کی عطا کیتا ہے۔ پہلی گل دویاں نبیاں شفاعت نہیں کرنی، اس طرح حضور علامہ شاہ فرما گئے میرے تے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا دروازہ کھولنے، شفاعت اللہ نے قبول کرنی ہے، پر یار بڑے مجد دی گل ہے تیرے تے میرے شفاعت نال تیری تے میری ہون تسی میری پہ تعریف کر دے ہو، میں تہاڈی پیا کرنا، یا ایک بندہ کسی دی بدخوئی پیا کرنا ہے۔ ایک جنازہ گزریا، نبی پاک دے غلام او دا تبصرہ پہ کردے نے بھئی اللہ مسجد دا بڑا خدمتگار آیا، اللہ دے گھر نو آباد کردا آیا، گواڑیاں دا خیال کردا آیا، اللہ دے بندے دے نال اخلاق نال پیش ہوتا ہے، تے ادو آمنہ دا لال بھی سندا پیا ہے، آمنہ دا لال بھی سندا پیا ہے۔ فرمایا واجہ پات، یہ فرمایا واجہ پات مگرو لگیا دعا جنازہ، اونا بندیا تھا بھئی یا اللہ ساڑھا سر چھوٹا ہے، ساڑھا گل پنجابی دی ہے نا، سر چھوٹا، اے تے بڑا بدگو انسان آیا، اے تے لوگوں تکلیف دیتا ہے، اور گل کون پہ کر رہا ہے؟ میرے نبی دے امتی پہ گل کر دے ہیں جی، اللہ دے رسول دی امت دی گل پہ کر دے رہے، تیرے دے میرے لجبال نبی فرمایا واجہ پر میرے محبوب دے غلاموں آسان اس گل تو اس احادیث تو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے کہ آج تو بعد اگر کسی تکلیف دیتی ہے تو اوڑو کولو معافی مانگ لئیے تو اگو نہ دین دا ارادہ بھی کر لئیے، اگو نہ دین دا بھی ارادہ کر لئیے۔ صحابہ کی تھی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وانی، آقا جنازے دو گزرے، جنازے دو گزرے نے، صفات مختلف نے، آقا تے تساں صرف واجبت فرمایا ہے، فرمایا جس دی شہادت میرا امتی اچھی دے چھوڑے نا، اچھی دے رہے واجبت علیہم الجنہ، میرا اللہ اس کے واسطے جنت واجب کر دیتا ہے۔ وہ تو حضور کا مقام ہے نا، دیکھنا ہے تو حضور دی غلامی نا سنوی کے لبے سن بڑا کچھ لبے ہے، تے جس دے امتی بول رہے بھائی اے اچھا انسان نہیں، تے اللہ دی عزت دی قسم ہے، تیرے دے میرے لجبال میں بھی فرمایا واجبت علیہم النار، اے دے اللہ دی جہنم واجب ہو گئی، اللہ دی جہنم واجب ہو گئی۔ تو برادران اسلام غور کرو، انہاں نبیوں دی تصدیق تیرے تے میرے لجپال نبی کرنی، تیرے تے میرے لجپال نبی کرنی، انہاں دی کتابہ دی تصدیق تیرے تے میرے لجپال نبی دے قرآن کرنی، انہاں دے امتیوں دی تصدیق اساں گناہگار کرنی۔ اور نظرہ سان رب نے کتنا مقام دیتا ہے، پھر فرمایا یقولو یا لیتنی، ہون اس گل نو سمجھو، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذلہ، سورہ رحمان ہے، پارہ نمبر 3 ہے، او دی آخری آیتہ ہے، ایک گل دین دے اندر رکھ لو، اللہ پہ فرماتا ہے، اللہ دا کلام ہے، زبان مصطفیٰ دیئے، فرمایا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذلہ، انسان اس دن پشتا سی، انسان میں بر فکر آخر واسطے رہ جائے، اس دنیا واسطے تسی بڑا کچھ پہ کرنے گا، بڑا کچھ فرمایا انسان اس دن پشتائے گا، جدوں دا پشتانا بول نہیں آ رہا، جدوں دا پشتانا ضائع ہو جائے گا، کسے کام نہیں آوے گا۔ اور لوگوں آج ساڑھے کو رب نو راضی کرنے واسطے منیا نماز مسلمان تے فرد ہے، منیا روزہ فرد ہے، زکاة صاحب استطاعت دے فرد ہے، زکاة صاحب استطاعت دے فرد ہے، جہاد مسلمان دی طاقت دے مسلمان دا ایمان رکھ کے او فرد ہے۔ اور غور اے کرنا ہے، غور اے کرنا ہے
نماز قبول میں پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا کوئی بندہ دعوے نالے کر نہیں گھر بار چھوڑیا بال بچہ چھوڑیا خیش قبیلہ چھوڑیا قبیلہ چھوڑیا اللہ دے گھر میں اللہ دے گھر دا طواف بھی کیتا اللہ دے گھر دا طواف کیتا آب زمزم پیتا رکن یمانی شنان کیتا حجر اسود کو بوسہ دیتا ان صفا والمروہ دی شہید بھی کیتی پر کوئی پتہ نہیں قبول ہویا ہے قبول ہویا ہے یا نہیں ہویا رولا او دے اللہ دے بندے دا گل ہے نا تریک بندے دی گل دخل اندازی ہے ہی کوئی نہ پر آنا آمنہ دے لال نے عبداللہ دے لند جگر نے ودوہا دے چہرے والے نے علم تشرہ دے سینے والے نے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے ایک بڑا پکا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اور فرمایا اس دا پیورا دی گیا ہے جی دی مارا دی گئی ہو جنت ہے جی جدہ ماں تے پیو راضی گیا نا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی میرے نوجوانوں لوٹو پیچھے یہ بزرگ یہ مائیں یہ باپ ایک ایسے اللہ نے ہمیں خزانے عطا کیے ہیں ان کو جتنا لوٹو یہ ختم ہونے والے سبحان اللہ بلکہ میں گل عام کر جانا ایسی چھوٹے چھوٹے ہوندے ہیں تسی میرے دی وقت لنگیا نا پیو دی جیب اگر پیسہ نہیں تو میں ضد کر گیا بابا جی میں تے فٹ بال ہی لینا ہے پیسہ بھی نہیں ابا جی یہ لینا ہے فٹ بال لینا ہے تے پیو آتا ہے اور دکاندارہ دے میں پتر کانی تے کمیندہ پہ میرا پتر راضی رہے خوش رہے یہ دکان کمیندہ پہ اور نوجوانوں اس بڑے پیو دے قدمچ پہ جاؤ جدو دی عملی پھاڑ کے ٹرسو نا آکسی اللہ اس تے تو راضی ہو آئے اللہ تو اس تے راضی ہو کیوں فٹ بال ادھارا لے کے دیتا تیرو راضی کرن واسطے جدو تیرو پیور اپنے دربار کھلو کے تیری ماں مسلح کے لے کے آنکھیں کی اللہ اس تے راضی ہوتا دے سارے گناہ معاف کر سبحان اللہ تیرا پیو اس رضے بھی تین خوش بیا کرنا ہے تیرا پیو بڑھاپے دے عالم نے کی تین رب دی بارگاہ خوش بیا تو فرمایا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اتنا یعذب عذابہ احد ولا یوسکو وساقہ احد آج انسان یہ پچھتائے گا جدو دا پچھتانا ضائع ہو جائے گا تے اللہ دی رحمت دا عذاب جدو اس بندے والے پاسے اللہ دا عذاب ٹرے گا نا تے بندہ آکھے گا کاش میں اپنی زندگی دے وچ اس قبر والی زندگی جنوں آج تو بھی بھول کے بیٹھا میں بھی بھول کے بیٹھا سانو کبھی خیال آئے ہی نہیں تے خیال کرنا اس دنیا کو تو بھی پیا کمانا ہے میں بھی پیا کمانا ایک سٹیج بھی ملیا میرے اندر بڑا فخر آ گیا بڑا تکبر آ گیا یہ دنیا کا چاہو چراغ مل گیا یہ دنیا کی حکمرانی مل گئی یہ دنیا کا مال مل گیا تو پھر بات دیکھ میں اردو والی ایک بیماری ہے اردو جانا ہے جی تو اور کر جو تو ایک تیرو اللہ عطا کر دے نا تو میں اللہ سجدہ نہ کر دے اللہ سجدہ نہ کر دے اپنے سونے مدنی حضرت محمد رسول اللہ نو راضی کرن دی کوشش نہ کر دے ہکو فکرے کہ اے دولت میرے ہاتھ سے گروے ہکو فکرے اے مسند میرے ہاتھ میں گروے اے فکرے اے زمینہ دے ہیلیکاپٹر دے حکومتہ میرے قبضے چران رب سارا کچھ بندے دیتا تے جدو بندہ اپنا آپ اتے لے کے ٹر گیا حتیٰ کہ بندہ بولیا کہ میں تو اللہ خدا و نعوذ باللہ من ذالک میں سجدہ کرو تے لوگوں غور کرو جس رب نے تعریف کر دیتی اولاد دیتی مال و گھر دیتا حسن و جمال دیتا بولن دی طاقت دیتی اٹھن دی طاقت دیتی صرف دماغ سوچن وقت دیتا ہاتھ
طاقت واسطے دیتے تے جدوں تو اپنے رب دے دربار وچ نہیں جاندا تے اللہ پیا فرماندا ہی او جس ہر شے تے دل فخر ہے اللہ پیا فرماندا ہے کل من علیہا فان ویبقى کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تیرا پچھتانا ضائع ہو جائے گا جنہی ذمہ داری نال عرض کراں گا ماں تے پیو دی وفا ویکھنا تے اپنی شفا ویکھ ہوئے بھی صحابی ہوئے نہیں میں گل کر گیا ماں پیو راضی ہے تے تیری اے زندگی بھی کامیاب آخرت والی بھی کامیاب تے جے ماں تے پیو ناراض ہے کان کھول کے گل سن لے ہوئے بھی صحابی ہوئے بھی نبی دا چہرہ دیکھتا ہوئے جاڑی پتنی کتنی باری جے تین موقع ملے امام کعبہ دے پیچھے نماز پڑھنا تے تو بڑے فخر نہ رکھے گا یارا میں اس نامہ بادش نہ امام کعبہ دے پیچھے نماز پڑھیے تے جڑا ہوئے آمنہ دے لال دا پیچھے مقتدی خدا مقام کتنا ہوئے گا جس قرآن سنیا مصطفیٰ دی زبان مقتدی بنیا مصطفیٰ دا پر غور کر آمنہ دا لال نہ ہوندہ تیری ماں جنت سردار نہ بن سبحان اللہ آمنہ دا لال نہ ہوندہ اب صاحب نے کمال دے بڑی گفتگو کی تھی میں اسے پہ جاواں گا کہ آمنہ دے لال سب کچھ لبے ہے پر آمنہ دے لال نے سن رب کلو لے کے دیتا ہے سانو لے کے دیتا جنت جا کے تیری ماں دے قدمہ دے بھیج رکھ سبحان اللہ تیری ماں دے قدمہ رکھ دیتی تے پیو نو زمین تو چاہ کے آمنہ دے لال نے جنت دا دروازہ بنا دیتا سبحان اللہ جنت دا دروازہ بنا دیتا اور لوگو جنت چھانے دے پہلے باپ دیا قدمت پاؤ پھر ماں دیا قدمت پاؤ پھر ماں دیا قدمت پاؤ تے غور کر ہوئے صحابی نبی دا چہرہ دیکھے نبی دا بلک کیڑا چہرہ نبی اپنا چہرہ سمارے یا نبی اپنے چہرے تو چادر ہٹائے تے رب آنکھیں بندو ہاں تیرا تو میرا رب بولے فرمائے بندو ہاں کیڑا سونا چہرہ جدہ حسن دیکھ کے رب بولے یوسف دا حسن دیکھ کے رب نہیں بولے کریم دا رب نے حسن دیکھتا رب نہیں بولے عیسیٰ نو رب نے حسن دیکھتا رب اور نہیں بولیا وہ بندے حضرت آدم نو بنا کے سجدہ فرشتہ تو کروا کے بھی رب نہیں بولیا کھدنی جدوں اس انسان نو اپنے سینے نہ لانا لا محمد سبحان اللہ اس ویلے فرمایا ودھا وہ صحابی نبی کا چہرہ دیکھنے والا ہو پر ماں کا نافرمان ہو ماں کو تھپڑ مارنے والا ہو اور زندگی موت کی کش مکش میں ہو اور کوئی آکے کہہ دے کہ یا رسول اللہ تمہارا صحابی زندگی کی موت کی کش مکش میں ہے روپ کفے انسی سے پرواز نہیں پئی کر دی تے آمنہ دا لال اتھے جاوے اتھے اپنے صحابی دے گھر جاوے میرے کلمے میری اس الفاظ نوجوانہ غور کر جنہاں دا ماں پہ زندہ ہے اللہ دی قسم کامیابی چاندے ہوتے انج بہو جویں عویس کرنی بیٹھا ہے انج بہو جویں جامی تے رومی بیٹھا ہے جویں جامی تے رومی بیٹھا ہے انج بہو تو برادران اسلام حضور گئے حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا تشریف لے گئے جو دو تھے گئے تو فرمایا ایمان پہلے سبحان اللہ یہ کرو ماں نو بلاؤ یا پیو نو بلاؤ ماں بھی آگئی مختصر کرا پیو زندہ پیو بھی آگیا جیویں تیرا دل مطمئن ہوئے سے گالتے آ جائے ہے جی ماں آگئی افسوس اس گالد ہے کہ پیو ایک ایسا قلعہ ہے نا پیو ایک ایسا رب نے قلعہ عطا کیا ہے کہ جدھر سے بھی طوفان آتا ہے یہ باپ اپنے سینے کے اندر اس کو جذب کر لیتا ہے جدھر سے آندھی اٹھتی ہے اپنے بیٹے کو کی تحفظ کے لیے اس کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لیتا ہے ماں رب نے ایک ایسا رحمت کا قلعہ عطا کیا ہے
بیٹا جتنا بھی پریشان ہونا میری زندگی ایک واقعہ لگے، میری زندگی اللہ دی قسم ایک واقعہ لگے، میں ایک مسئلے پھنس گیا، بڑا ڈاڈا پھنسیا، سارے نور لائے، کوئی نہ سبب بڑھے، ایک دڑے اللہ دی عزت دی قسم ہے، نبی دے کلمے دی قسم ہے، اے میری زندگی دا واقعہ ہے۔ میری ماں انج سامنے بیٹھی تے میرا چہرہ دیکھ کے آتی وہ پترا بڑا پریشان ہے، کی گل خدا دی قسم ہے، میری جو ٹھا نکلی نا تے میری ماں میں چیز نہ سینے نہ لا کے فرمایا میں دے بیٹھی، فرمایا میں جو بیٹھی ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا تو ماں نے فرمایا جاؤ بیٹا تمہیں خدا کے سپرد کر دیا۔ ماں کے کہنے کی دیر تھی، وہاں پہنچنے کی دیر تھی، ماں کے کہنے کی دیر تھی، لوگوں وہاں پہنچنے کی دیر تھی۔ جو مقابلے میں تھے وہ کہنے لگے مولانا تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے وہ نبی کی حدیث سامنے آ گئی، مجھے نبی کی حدیث، نبی کا واقعہ لوگوں سامنے آ گیا۔ ہویا کہ تیرے تے میرے لجپال نبی فرمایا دی ماں نو بولا، ماں آ گئی، اور غور پر جیڑا نبی پتھر تو کلمہ پڑھا سکتا ہے، بول میرے نال، جیڑا نبی پتھر تو کلمہ اور پڑھا سکتا ہے، جیڑا یہودی نو آکھے وانج تو درخت نو آکھن محمد پہ بلا اے محمد نہیں تو آئیں گے درخت ٹر کے اور آونگے تے جیڑا گکڑا تو بغیر کھجوراں گا چھوڑے، بولنا یار چھوٹنا علماء بیٹھے ہیں، میں تے نہیں جتیاں دی خاک بھی نہ کچھ ہو جائے۔ جیڑا نبی سورج نو اشارہ کرے تیرا باکھے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، علی دی مرضی ہوئے، نبی دی مرضی ہوئے، سورج واپس کرا سکتا ہے۔ جیڑا نبی پورے مکہ دے اندر کھڑا ہو کے چند دو ٹکڑے، بولنا یار ذمہ داری نہ بول سام۔ میں تے علامہ مجید صاحب کا شکر گزار ہوں جنہاں تواڈے چہرے دی زیارت کرن دا مینوں موقع دیتا ہے، اشارے ثواب دی محفل آن دا موقع دیتا ہے، میرے سر دے تاج نے۔ پر غور کر جیڑا نبی اپنے رب نو ساڈے واسطے نہیں سمجھا، نہیں سمجھا منانا بھی ہے، اللہ خود کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تے او نبی اے نہ آکھ سکدا اما تو معاف کر یا نہ کر، تیرا رشتہ محمد معاف پیا کر، سبحان اللہ، آکھ سکدا یا نہ آکھ سکدا، آکھ سکدا نا۔ پر قالی کملی والے نے فرمایا نہیں یہ میں محمد نو راضی کرنی تھے، ماں باپ راضی محمد راضی ہے جی، یہ اللہ نو راضی کرنی، محمد راضی ہو گیا، خدا راضی ہو گیا۔ فرمایا دی ماں نو بلاؤ، ماں آ گئی، فرمایا اماں جی معاف، سبحان اللہ، اماں خیال سونے میں معاف ہوں، میں کوئی نو کرنا، حالانکہ ماں کون ہے؟ ماں اوئے ماں دی اللہ تو بعد، اللہ دی رحمت تو بعد، مصطفیٰ دی رحمت تو بعد، پھر ماں ایک ایسی رحمت ہے جدہ حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ بس کریے کہ تھک پہ ٹائم ویک لئیے، تھوڑا جا ٹائم رہے ہے جی، ایک واری دوئی واری تری واری اللہ دے نبی فرمایا انسان غور کر، جس ماں باپ دا آج تو تے میں خیال نہ بے کر دے، غور کر اللہ دے نبی فرمایا لکڑیاں لایا ہو، لکڑیاں جمع ہو گئیاں تے ماں
جو میری ماں کہنا پتر میں بیٹھی کیوں پریشان ہے ماں کول بیٹھی آئی اپنی جفا ویکھو تے ماں تے پیو دی وفا ویکھو بلکہ غور کر دے وہ سن لے سو تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دا کیویں تقدس کیتا ہے اور سنگی ماں بھی نہیں دودھ پیان علی ماں جدا نا حلیمہ سادی ہے بڑی قیمتی گل کراں گا ایک دفعہ تیرے تے میرے لجپال آقا تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے ایک بڑی عورت کھنڈا پھلیا ٹردی ہوندی ہے جدو ماں زاغل بسردیاں اکھا اینگے دیکھیا نا یہ دے واسطے جبرائیل ہاتھ بن کے کھلوتا ہے یہ دے واسطے جبرائیل ہاتھ بن کے اور کھلوتا ہے یہ دے واسطے ستائی رجب المرجب رو زمین تے آسمان دا مالک بھی دیدار واسطے بول رہی آتن سمجھ نہیں آئی گل سمجھا کے ویسا اور زمین دے آسمان دا مالک اپنے محبوب دے نالے درود و سلام پہ پڑھ دے نالے محبوب دے دیدار واسطے 70,000 فرشتے بھیجے ایڈا مقام سو تے این حلیمہ شادیاں ویکھیا تے او دے احترام واسطے محمد کدی تو تے میں بھی اپنے ماں دے کو دے احترام واسطے کری یا قولو یا لیتنی قدمتو نے حیاتی ہاں مستن پشتائیں گے جب یہ پشتانا پھرا پیچھے صرف احترام کھڑا ہو کے نہیں کیتا احترام کھڑے ہو کے آئے آئے کاش کہ ہمیں ان کا مقام سمجھ آ جاتا ان کا مقام تے جڑی چادر دی اللہ قسم چاہے اللہ کڑی لوڑ قسم چاہے کوئی ایس لوڑ علامہ صاحب ایس کوئی لوڑ قسم چھاڑ دی اور جس چادر دی اللہ قسم چھائے اور چادر تیرا تے میرا لجپال نبی تھلے باہ کے اتے علیمہ شادیاں جگہ ہے جی اور جی قسم رب چھائے یہ چادر دی قسم رب چھائے تے سونا محمد سونا محمد دنیا تے آیا مانو مقام ملیا سونا محمد دنیا تے آیا ارے باپ کو مقام ملیا سونا محمد دنیا تے آیا بیٹی کو مقام ملیا سونا محمد دنیا تے آیا بہنوں مقام ملیا سونا محمد دنیا تے آیا اور تین قرآن ملیا ٹائم ختم ہو گیا میری تقریر پوری نہیں آئی سونا محمد اور دنیا تے آیا تین قرآن ملیا سونا محمد دنیا تے آیا اور تین رمضان ملیا اور مختصر کر کرا سونا محمد دنیا تے آیا تین رحمان ملیا ہے جی او محمد تھلے چادر چگ رچھائے اتے ماں نو چھا بٹھائے کدی تو تے میں بھی اپنی ماں تھرانے بڑھان دی کدی نہ کوشش کر کدی کوشش کیتی ہے بابا تو سران دی پائے کدی خیال کیتا ہے تو پھر یاد رکھو یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم ہلا یعذب عذابہ احدم ولا یوسکو وساقہ احاد انسان اس دن پشتائے گا جب اس کا پشتانا ضائع ہو جائے گا اور جب رب کا عذاب اس کی طرف پڑے گا تو اس وقت کون روکے گا یا خدا ہوگا یا مصطفیٰ ہوگا یا وہ خوش نصیب ہوگا جس کا باپ بھی دنیا سے راضی گیا جس کی ماں بھی دنیا سے راضی گئی پھر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے انسان تو مطمئن ہو جا کیوں ہو جا کہ جب تو دنیا میں چلتا تھا تو اللہ کے خوف سے چلتا تھا جب تو دنیا میں رہتا تھا اپنے رب کی محبت اپنے رب کی اطاعت کے لیے نماز پڑھتا تھا جب تو دنیا میں چلتا تھا اپنے ہمساؤں کا خیال مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کرتا تھا جب تو دنیا میں چلتا تھا اپنے ماں باپ کو تقدس کرتا تھا کہ میرا محمد راضی ہو جائے ماں باپ راضی ہو جائے ارے خدا راضی ہو جائے تو پھر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ تو ایک سانس کے ساتھ کہتا تھا کہ میں جس
جس کی طرف سے آیا ہو اسی کی طرف جانا ہے فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی جا میرے نیک بندیاں نہ رل کے جنت داخل ہو جنت داخل ہو جا تو برادران اسلام علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پتے دی گل کی تھی فرمایا رحمت کا تیری امیدوار بن کے آیا ہوں رحمت کا تیری امیدوار بن کے آیا ہوں منہ پہ ڈھانپے کفن شرمسار رحمت کا تیری امیدوار بن کے آیا ہوں منہ پہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں بارے گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل تابوت میں بند کاندھوں پہ سوار آیا ہوں انہی اشعار کی کر کے اجازت بات کسی لکھے عدل کرے تے تھر تھر کمبم اٹھیاں شانہ والے عدل کرے تے تھر تھر کمبم اٹھیاں شانہ والے فضل کرے تے بچے جاون میں جے مقالے علامہ اقبال فرماتا ہے اللہ نہ میں اپنی نمازوں تے فخر ہی نہ اپنی عبادتوں تے ناز ہی نہ میں اپنے روزے تے کوئی فخر ہی میں اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا دے وچ آیا تے کس واسطے آیا رحمت کا تیری امیدوار بن کے آیا ہوں یہاں بھی آیا ہوں تو اللہ تیرے نبی کی رحمت پہ نازل منہ پہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں اے مصرہ بڑا قیمتی ہے اے مصرہ بڑا قیمتی جدو تسی دنیا تے آئے ہو میں دنیا تے آیا تھا ساڑھے چہرے تے کوئی ہے سی کپڑا اور کر آخری گل سمجھ کوئی ہے سی کپڑا اور چہرے تے کوئی اور کپڑا ہے سی اور کوئی نہیں نا تو جدو دنیا تے آئے تھا تیرے تے میرے سنے کوئی عیب نہیں ایسی کوئی عیب ایسی تو جدو اسی پیو نو ماں نو دوست نو آباب نو گل بڑی قیمتی کرو آج میں شاید انہاں دے دل ایک گل ادھر جائے تے راتی دربار کھڑے ہو جا گل بڑی قیمتی ہے جدو دنیا تے عائش ہو او کوئی کپڑا ایسی کوئی جنہیں گناہ ایسی تو جدو پیو نو قبر ہی رکھ دے ہو ماں نو قبر ہی رکھ دے ہو بھرا نو قبر ہی رکھ دے ہو اتے کپڑا دین دے ہو کیوں دین دے ہو میرے پیو دے منہ دے مٹی پر نہیں او مرد کلندر آیا اس گل بھی ہو رہی تھی ایسے مولویوں نے بس یہ گل نہیں مرد کلندر آ گئے منہ پہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں اے اللہ جب دنیا چ گیا سا تیری رحمت کے نال کوئی جنہیں گناہ نہیں تھی تے ہن قبر چ آیا گناہ اتنے کیتے منہ ڈھک کے آیا تیرے کول آਉਣ واسطے شرم منہ پہ ڈھانپے کفن شرمسار آیا ہوں بارے گناہ نے چلنے نہ دیا پیدل اللہ جب دنیا چ گیا سی میرے پیر بھی کم کرتے ہیں ہاتھ پیر کو کم کرتے ہاتھ اور جدو دنیا تسی تے میں آئے ہو ماں پیو کو پوچھو پیر حرکت کی تھی ماں تے پیو نو آس لگی اور ساڈا پتر زندہ پیدا ہوئے ہاتھ حرکت کی تھی ساڈا پتر زندہ پیدا ہوئے اندر روندا پہ ہے باہر مٹھائیاں پہ تقسیم ہو دیا اللہ پتر عطا کیتا ہے علامہ اقبال خانہ نہیں جدو دنیا چ گیا سا آج تے پیر ہی کم کر دے آئے اللہ جدو تیرے کو لایا گناہ اتنے کیتے نہ ہاتھ پہ کم کر دے نہ پیر پہ کم کر دے باہر گناہ نے چلنے نہ دیا تابوت میں بند کاندھوں پہ سوار آیا ہوں وما علیہ الا البلاغ المبین دعا اللہ تعالیٰ توڑا میرا آنا جانا قبول و منظور فرمائے تے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ سچے دلنا معافی شان عطا کرے تے معافی منگن دی توفیق عطا کرے تے شان تا دا ماخرت لوگوں یہ چراغ پوجنے والے ادھر دیکھو نو سفید چہرے بیٹھے یہ ٹم ٹم آ رہے ہیں ان سے روشنی حاصل کر لو جتنی کر سکتے دعا وما علیہ الا البلاغ